یشوع پہلا باب۔ اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے، اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے، بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، ہیتیوں کا سارا ملک، اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا۔ اسے نہ داہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ تب یشوع نے لوگوں کے منصبداروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرو اور لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے اپنے لیے زاد راہ تیار کر لو، کیونکہ 3 دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر قبضہ کرنے کو جانا ہے جسے خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے، تاکہ تم اس کے مالک ہو جاؤ۔ اور بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے نصف قبیلہ سے یشوع نے یہ کہا کہ اس بات کو جس کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا یاد رکھنا کہ خداوند تمہارا خدا تم کو آرام بخشتا ہے، اور وہ یہ ملک تم کو دے گا۔ تمہاری بیویاں اور تمہارے بال بچے اور چوپائے اسی ملک میں جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دیا ہے رہیں، پر تم سب جتنے بہادر اور سورما ہو، مسلح ہو کر اپنے بھائیوں کے آگے آگے پار جاؤ اور ان کی مدد کرو، جب تک خداوند تمہارے بھائیوں کو تمہاری طرح آرام نہ بخشے، اور وہ اس ملک پر جسے خداوند تمہارا خدا ان کو دیتا ہے قبضہ نہ کر لیں۔ بعد میں تم اپنی ملکیت کے ملک میں لوٹنا جسے خداوند کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف تم کو دیا ہے، اور اس کے مالک ہونا۔ اور انہوں نے یشوع کو جواب دیا کہ جس جس بات کا تو نے ہم کو حکم دیا ہے ہم وہ سب کریں گے، اور جہاں جہاں تو ہم کو بھیجے وہاں ہم جائیں گے، جیسے ہم سب امور میں موسیٰ کی بات سنتے تھے ویسے ہی تیری سنیں گے۔ فقط اتنا ہو کہ خداوند تیرا خدا جس طرح موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا تیرے ساتھ بھی رہے۔ جو کوئی تیرے حکم کی مخالفت کرے اور سب معاملوں میں جن کی تو تاکید کرے تیری بات نہ مانے، وہ جان سے مارا جائے۔ تو فقط مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ۔ یشوع دوسرا باب۔
तब नून के बेटे यीशु ने शैतीम से 2 मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क को और यरहू को देखो भालो। चुनांचे वो रवाना हुए और एक कस्बी के घर में जिसका नाम राहब था आए और वहीं सोए। और यरहू के बादशाह को खबर मिली कि देख, आज की रात बनी इस्राएल में से चंद आदमी इस मुल्क की जासूसी करने को यहाँ आए हैं। और यरहू के बादशाह ने राहब को कहला भेजा कि उन लोगों को जो तेरे पास आए और तेरे घर में दाखिल हुए हैं, निकाल ला, इसलिए कि वो इस सारे मुल्क की जासूसी करने को आए हैं। तब उस औरत ने उन दोनों मर्दों को लेकर और उनको छिपाकर यूं कह दिया कि वो मर्द मेरे पास आए तो थे, पर मुझे मालूम ना हुआ कि वो कहाँ के थे। और फाटक बंद होने के वक्त के करीब जब अंधेरा हो गया, वो मर्द चल दिए और मैं नहीं जानती हूं कि वो कहाँ गए। सो जल्द उनका पीछा करो, क्योंकि तुम जरूर उनको जालोगे। लेकिन उसने उनको अपनी छत पर चढ़ाकर सन की लकड़ियों के नीचे, जो छत पर तरतीब से धरी थीं, छुपा दिया था। और ये लोग यरदन के रास्ता पर पायाबों तक उनके पीछे गए। और ज्यों ही उनका पीछा करने वाले फाटक से निकले, उन्होंने फाटक बंद कर लिया। तब राहिब छत पर उन मर्दों के लेट जाने से पहले उनके पास गई और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है, और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बहेरे कुलजम के पानी को सुखा दिया, और तुमने अमूरियों के दोनों बादशाहों सयोन और औज से, जो यरदन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए, और तुम्हारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। सो अब मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि मुझसे खुदावंद की कसम खाओ कि चूंकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तुम भी मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करोगे, और मुझे कोई सच्चा निशान दो कि तुम मेरे बाप और माँ और भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है सबको सलामत बचा लोगे, और हमारी जानों को मौत से महफूज रखोगे। उन मर्दों ने उससे कहा कि हमारी जान तुम्हारी जान की कफील हो गई, बशर्ता के तुम हमारे इस काम का जिक्र ना कर दो। और ऐसा होगा कि जब खुदावंद इस मुल्क को हमारे कब्जा में कर देगा, तो हम तेरे साथ मेहरबानी और वफादारी से पेश आएंगे। तब उस औरत ने उनको खिड़की के रास्ता रस्सी से नीचे उतार दिया, क्योंकि उसका घर शहर की दीवार पर बना हुआ था और वो दीवार पर रहती थी। और उसने उनसे कहा कि पहाड़ को चल दो, तानाहों के पीछा करने वाले तुमको मिल जाएं, और 3 दिन तक वहीं छुपे रहना, जब तक पीछा करने वाले लौट ना आए। इसके बाद अपना रास्ता लेना। तब उन मर्दों ने उससे कहा कि हम तो उस कसम की तरफ से जो तूने हमको खिलाई है बे-इल्जाम रहेंगे। सो देख, जब हम इस मुल्क में आएं, तो तू सुर्ख रंग के सूत की इस डोरी को उस खिड़की में जिससे तूने हमको नीचे उतारा है बांध देना, और अपने बाप और माँ और भाइयों, बल्कि अपने बाप के सारे घराने को अपने पास घर में जमा कर रखना। फिर जो कोई तेरे घर के दरवाजों से निकलकर गली में जाए, उसका खून उसी के सिर पर होगा, और हम बेगुनाह ठहरेंगे। और जो कोई तेरे साथ घर में होगा, उस पर अगर किसी का हाथ चले,
تو اس کا خون ہمارے سر پر ہوگا، اور اگر تو ہمارے اس کام کا ذکر کر دے تو ہم اس قسم کی طرف سے جو تو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہو۔ سو اس نے ان کو روانہ کیا اور وہ چل دیے۔ تب اس نے سرخ رنگ کی وہ ڈوری کھڑکی میں باندھ دی، اور وہ جا کر پہاڑ پر پہنچے اور 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے، جب تک ان کا پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئے۔ اور ان پیچھا کرنے والوں نے ان کو سارے راستے ڈھونڈا پر کہیں نہ پایا۔ پھر یہ دونوں مرد لوٹے اور پہاڑ سے اتر کر پار گئے، اور نون کے بیٹے یشوع کے پاس جا کر سب کچھ جو ان پر گزرا تھا اسے بتایا۔ اور انہوں نے یشوع سے کہا کہ یقیناً خداوند نے وہ سارا ملک ہمارے قبضہ میں کر دیا ہے، کیونکہ اس ملک کے سب باشندے ہمارے آگے گھلے جا رہے ہیں۔ یشوع تیسرا باب۔ تب یشوع صبح سویرے اٹھا، اور وہ اور سب بنی اسرائیل شیطم سے کوچ کر کے یردن پار آئے، اور پار اترنے سے پہلے وہیں ٹکے۔ اور 3 دن کے بعد منصبدار لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرے، اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب تم خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کو دیکھو اور کاہن اور لاوی اسے اٹھائے ہوئے ہوں، تو تم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا، لیکن تمہارے اور اس کے درمیان پامائش کر کے قریب 2000 ہاتھ کا فاصلہ رہے، اس کے نزدیک نہ جانا، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ کس راستہ تم کو چلنا ہے، کیونکہ تم اب تک اس راہ سے کبھی نہیں گزرے۔ اور یشوع نے لوگوں سے کہا، تم اپنے آپ کو مقدس کرو، کیونکہ کل کے دن خداوند تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا۔ پھر یشوع نے کاہنوں سے کہا کہ تم عہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے پار اترو۔ چنانچہ وہ عہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے چلے۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا، آج کے دن سے میں تجھے سب اسرائیل کے سامنے سرفراز کرنا شروع کروں گا، تاکہ وہ جان لیں کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور تو ان کاہنوں کو جو عہد کے صندوق کو اٹھائیں یہ حکم دینا کہ جب تم یردن کے پانی کے کنارے پہنچو تو یردن میں کھڑے رہنا۔ اور یشوع نے بنی اسرائیل سے کہا کہ پاس آ کر خداوند اپنے خدا کی باتیں سنو۔ اور یشوع کہنے لگا کہ اس سے تم جان لوگے کہ زندہ خدا تمہارے درمیان ہے، اور وہی ضرور کنانیوں اور ہیتیوں اور حویوں اور فریزیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور یبوسیوں کو تمہارے آگے سے دفع کرے گا۔ دیکھو، ساری زمین کے مالک کے عہد کا صندوق تمہارے آگے آگے یردن میں جانے کو ہے۔ سو اب تم ہر قبیلہ پیچھے 1 آدمی کے حساب سے 12 آدمی اسرائیل کے قبیلوں میں سے چن لو، اور جب یردن کے پانی میں ان کاہنوں کے پاؤں کے تلوے ٹک جائیں جو خداوند یعنی ساری دنیا کے مالک کے عہد کا صندوق اٹھاتے ہیں، تو یردن کا پانی یعنی وہ پانی جو اوپر سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے تھم جائے گا، اور اس کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اور جب لوگوں نے یردن کے پار جانے کو اپنے ڈیروں سے کوچ کیا، اور وہ کاہن جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے لوگوں کے آگے آگے ہو لیے، اور جب عہد کے صندوق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے، اور ان کاہنوں کے پاؤں جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے کنارے کے پانی میں ڈوب گئے، کیونکہ فصل کے تمام ایام میں یردن کا پانی چاروں طرف اپنے کناروں سے اوپر چڑھ کر بہا کرتا ہے۔ سو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خوب دور ادوم کے پاس جو زرتان کے برابر ایک شہر ہے رک کر ایک ڈھیر ہو گیا، اور وہ پانی جو میدان کے دریا یعنی دریائے شور کی طرف
بہہ کر گیا تھا بالکل الگ ہو گیا، اور لوگ عین یرہو کے مقابل پار اترے، اور وہ کاہن جو خداوند کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سوکھی زمین پر کھڑے رہے، اور سب اسرائیل خشک زمین پر ہو کر گزرے، یہاں تک کہ ساری قوم صاف یردن کے پار ہو گئی۔ یشوع چوتھا باب۔ اور جب ساری قوم یردن کے پار ہو گئی تو خداوند نے یشوع سے کہا کہ قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے 12 آدمی لوگوں میں سے چن لو، اور ان کو حکم دو کہ تم یردن کے بیچ میں سے جہاں کاہنوں کے پاؤں جمے ہوئے تھے 12 پتھر لو، اور ان کو اپنے ساتھ لے جا کر اس منزل پر جہاں تم آج کی رات ٹکو گے رکھ دینا۔ تب یشوع نے ان 12 آدمیوں کو، جن کو اس نے بنی اسرائیل میں سے قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے تیار کر رکھا تھا، بلایا، اور یشوع نے ان سے کہا، تم خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے آگے آگے یردن کے بیچ میں جاؤ، اور تم میں سے ہر ایک شخص بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق ایک ایک پتھر اپنے اپنے کندھے پر اٹھا لے، تاکہ یہ تمہارے درمیان ایک نشان ہو، اور جب تمہاری اولاد آئندہ زمانہ میں تم سے پوچھے کہ ان پتھروں سے تمہارا مطلب کیا ہے، تو تم ان کو جواب دینا کہ یردن کا پانی خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے 2 حصے ہو گیا تھا، کیونکہ جب وہ یردن پار آ رہا تھا تب یردن کا پانی 2 حصے ہو گیا۔ یوں یہ پتھر ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کے واسطے یادگار ٹھہریں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے یشوع کے حکم کے مطابق کیا، اور جیسا خداوند نے یشوع سے کہا تھا، انہوں نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق یردن کے بیچ میں سے 12 پتھر اٹھا لیے، اور ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ اس جگہ لے گئے جہاں وہ ٹکے، اور وہیں ان کو رکھ دیا۔ اور یشوع نے یردن کے بیچ میں اس جگہ جہاں عہد کے صندوق کے اٹھانے والے کاہنوں نے پاؤں جمائے تھے 12 پتھر نصب کیے، چنانچہ وہ آج کے دن تک وہیں ہیں، کیونکہ وہ کاہن جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ ہی میں کھڑے رہے، جب تک ان سب باتوں کے مطابق جن کا حکم موسیٰ نے یشوع کو دیا تھا ہر ایک بات پوری نہ ہو چکی، جسے لوگوں کو بتانے کا حکم خداوند نے یشوع کو کیا تھا۔ اور لوگوں نے جلدی کی اور پار اترے، اور ایسا ہوا کہ جب سب لوگ صاف پار ہو گئے تو خداوند کا صندوق اور کاہن بھی لوگوں کے روبرو پار ہوئے، اور بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے لوگ موسیٰ کے کہنے کے مطابق ہتھیار باندھے ہوئے بنی اسرائیل کے پار گئے، یعنی قریب 40,000 آدمی لڑائی کے لیے تیار اور مسلح خداوند کے حضور پار ہو کر یرہو کے میدانوں میں پہنچے تاکہ جنگ کریں۔ اس دن خداوند نے سب اسرائیلیوں کے سامنے یشوع کو سرفراز کیا، اور جیسے وہ موسیٰ سے ڈرتے تھے ویسے ہی اس سے اس کی زندگی بھر ڈرتے رہے۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ ان کاہنوں کو جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہیں حکم کر کے وہ یردن میں سے نکل آئیں۔ چنانچہ یشوع نے کاہنوں کو حکم دیا کہ یردن میں سے نکل آؤ، اور جب وہ کاہن جو خداوند کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سے نکل آئے، اور ان کے پاؤں کے تلوے خشکی پر آ ٹکے، تو یردن کا پانی پھر اپنی جگہ پر آ گیا اور پہلے کی طرح اپنے سب کناروں پر بہنے لگا۔ اور لوگ پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو یردن میں سے نکل کر یرہو کی مشرقی سرحد پر جلجال میں خیمہ زن ہوئے، اور یشوع نے ان 12 پتھروں کو
جن کو انہوں نے یردن میں سے لیا تھا، جلجال میں نصب کیا۔ اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب تمہارے لڑکے آئندہ زمانہ میں اپنے اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ ان پتھروں کا مطلب کیا ہے، تو تم اپنے لڑکوں کو یہی بتانا کہ اسرائیلی خشکی خشکی ہو کر اس یردن کے پار آئے تھے، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے جب تک تم پار نہ ہو گئے یردن کے پانی کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا، جیسا خداوند تمہارے خدا نے بحر کلزم سے کیا کہ اسے ہمارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ ہو گئے، تاکہ زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند کا ہاتھ قوی ہے، اور وہ خداوند تمہارے خدا سے ہمیشہ ڈرتی رہیں۔ یشوع 5واں باب۔ اور جب ان اموریوں کے سب بادشاہوں نے جو یردن کے پار مغرب کی طرف گئے تھے، اور ان کنانیوں کے تمام بادشاہوں نے جو سمندر کے نزدیک تھے، سنا کہ خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے یردن کے پانی کو ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ آ گئے، تو ان کے دل پگھل گئے، اور ان میں سے بنی اسرائیل کے سبب سے جان باقی نہ رہی۔ اس وقت خداوند نے یشوع سے کہا کہ چکمک کی چھریاں بنا کر بنی اسرائیل کا ختنہ پھر دوسری بار کر دے۔ اور یشوع نے چکمک کی چھریاں بنائیں اور کھلڑیوں کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کا ختنہ کیا۔ اور یشوع نے جو ختنہ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مصر سے نکلے، ان میں جتنے جنگی مرد تھے، وہ سب بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں مر گئے۔ پس وہ سب لوگ جو نکلے تھے ان کا ختنہ ہو چکا تھا، پر وہ سب لوگ جو بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں پیدا ہوئے تھے، ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل 40 برس تک بیابان میں پھرتے رہے، جب تک ساری قوم یعنی سب جنگی مرد جو مصر سے نکلے تھے فنا نہ ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی بات نہیں مانی تھی۔ انہی سے خداوند نے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کو اس ملک کو دیکھنے بھی نہ دے گا جسے ہم کو دینے کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی، اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، سو انہی کے لڑکوں کا جن کو اس نے ان کی جگہ برپا کیا تھا یشوع نے ختنہ کیا، کیونکہ وہ نامختون تھے، اس لیے کہ راستہ میں ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ اور جب سب لوگوں کا ختنہ کر چکے تو یہ لوگ خیمہ گاہ میں اپنی اپنی جگہ رہے جب تک اچھے نہ ہو گئے۔ پھر خداوند نے یشوع سے کہا کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ڈھلکا دیا، اسی سبب سے آج کے دن تک اس جگہ کا نام جلجال ہے۔ اور بنی اسرائیل نے جلجال میں ڈیرے ڈال لیے، اور انہوں نے یرہو کے میدانوں میں اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت عید فصح منائی۔ اور عید فصح کے دوسرے دن اس ملک کے پرانے اناج کی بے خمیری روٹیاں اور اسی روز بھنی ہوئی بالیں بھی کھائیں۔ اور دوسرے ہی دن سے ان کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا، اور آگے پھر بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا۔ لیکن اس سال انہوں نے ملک کنعان کی پیداوار کھائی۔ اور جب یشوع یرہو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں، اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے۔ اور یشوع نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا، تو ہماری طرف سے یا ہمارے دشمنوں کی طرف سے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ تب یشوع نے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا، اور اس سے کہا کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے؟ اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوع سے کہا،
کہ تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے۔ سو یشو نے ایسا ہی کیا۔ یشو چھٹا باب۔ اور یرہو بنی اسرائیل کے سبب سے نہایت مضبوطی سے بند تھا، اور نہ تو کوئی باہر جاتا اور نہ کوئی اندر آتا تھا۔ اور خدا نے یشو سے کہا کہ دیکھ، میں نے یرہو کو اور اس کے بادشاہ اور زبردست سورماؤں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چوگرد گشت کرو۔ 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا، اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے چلیں، اور 7ویں دن تم شہر کی چاروں طرف 7 بار گھومنا اور کاہن نرسنگے پھونکیں۔ اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو، تو سب لوگ نہایت زور سے للکاریں۔ تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی، اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چڑھ جائیں۔ اور نون کے بیٹے یشو نے کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ عہد کے صندوق کو اٹھاؤ، اور 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے آگے چلیں۔ اور انہوں نے لوگوں سے کہا، بڑھ کر شہر کو گھیر لو، اور جو آدمی مسلح ہیں وہ خداوند کے صندوق کے آگے آگے چلیں۔ اور جب یشو لوگوں سے یہ باتیں کہہ چکا، تو 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے آگے آگے چلے، اور وہ نرسنگے پھونکتے گئے، اور خداوند کے عہد کا صندوق ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ اور وہ مسلح آدمی ان کاہنوں کے آگے آگے چلے جو نرسنگے پھونک رہے تھے، اور دمبالا صندوق کے پیچھے پیچھے چلا، اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے۔ اور یشو نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ نہ تو تم للکارنا، اور نہ تمہاری آواز سنائی دے، اور نہ تمہارے منہ سے کوئی بات نکلے۔ جب میں تم کو للکارنے کو کہوں تب تم للکارنا۔ سو اس نے خداوند کے صندوق کو شہر کے گرد ایک بار پھروایا۔ تب وہ خیمہ گاہ میں آئے اور وہیں رات کاٹی۔ اور یشو صبح سویرے اٹھا، اور کاہنوں نے خداوند کا صندوق اٹھا لیا، اور وہ 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے ساتھ نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے آگے برابر چلتے اور نرسنگے پھونکتے جاتے تھے۔ اور وہ مسلح آدمی آگے آگے ہو لیے، اور دمبالا خداوند کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلا، اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے۔ اور دوسرے دن بھی وہ ایک بار شہر کے گرد گھوم کر خیمہ گاہ میں پھر آئے۔ انہوں نے 6 دن تک ایسا ہی کیا۔ اور 7ویں دن یوں ہوا کہ وہ صبح کو پاؤں پھٹنے کے وقت اٹھے، اور اسی طرح شہر کے گرد 7 بار پھرے۔ 7 بار شہر کے گرد فقط اسی دن پھرے۔ اور 7ویں بار ایسا ہوا کہ جب کاہنوں نے نرسنگے پھونکے، تو یشو نے لوگوں سے کہا، للکارو، کیونکہ خداوند نے یہ شہر تم کو دے دیا ہے، اور وہ شہر اور جو کچھ اس میں ہے سب خداوند کی خاطر نیست ہوگا۔ فقط راہب کسبی اور جتنے اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہوں، وہ سب جیتے بچیں گے، اس لیے کہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو ہم نے بھیجا چھپا رکھا تھا۔ اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی ہوئی چیزوں سے بچائے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ان کو مخصوص کرنے کے بعد تم کسی مخصوص کی ہوئی چیز کو لو، اور یوں اسرائیل کی خیمہ گاہ کو لعنتی کر ڈالو اور اسے دکھ دو۔ لیکن سب چاندی اور سونا
اور وہ برتن جو پیتل اور لوہے کے ہوں خداوند کے لیے مقدس ہیں، سو وہ خداوند کے خزانہ میں داخل کیے جائیں۔ پس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے، اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا، اور دیوار بالکل گر پڑی، اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا، اور انہوں نے اس کو لے لیا۔ اور انہوں نے ان سب کو جو شہر میں تھے، کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بڈھے، کیا بیل، کیا بھیڑ، کیا گدھے، سب کو تلوار کی دھار سے بالکل نیست کر دیا۔ اور یشو نے ان دونوں آدمیوں سے جنہوں نے اس ملک کی جاسوسی کی تھی کہا کہ اس کسبی کے گھر جاؤ، اور وہاں سے جیسی تم نے اس سے قسم کھائی ہے اس کے مطابق اس عورت کو اور جو کچھ اس کے پاس ہے سب کو نکال لاؤ۔ تب وہ دونوں جوان جاسوس اندر گئے، اور راہب کو اور اس کے باپ اور اس کی ماں اور اس کے بھائیوں کو اور اس کے اسباب بلکہ اس کے سارے خاندان کو نکال لائے، اور ان کو بنی اسرائیل کی خیمہ گاہ کے باہر بٹھا دیا۔ پھر انہوں نے اس شہر کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو آگ سے پھونک دیا، اور فقط چاندی اور سونے کو اور پیتل اور لوہے کے برتنوں کو خداوند کے گھر کے خزانہ میں داخل کیا۔ لیکن یشو نے راہب کسبی اور اس کے باپ کے گھرانے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو سلامت بچا لیا۔ اس کی بودواش آج کے دن تک اسرائیل میں ہے، کیونکہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو یشو نے یرہو میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا چھپا رکھا تھا، اور یشو نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس یرہو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور معلوم ہو۔ وہ اپنے پہلوٹے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا۔ سو خداوند یشو کے ساتھ تھا، اور اس سارے ملک میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ یشو 7واں باب۔ لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیز میں خیانت کی، کیونکہ اکن بن کرمی بن زبدی بن زرہا نے جو یہودا کے قبیلے کا تھا ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا۔ سو خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور یشو نے یرہو سے آئی کو جو بیت ایل کی مشرقی سمت میں بیت اون کے قریب واقع ہے، کچھ لوگ یہ کہہ کر بھیجے کہ جا کر ان کا حال دریافت کرو، اور ان لوگوں نے جا کر آئی کا حال دریافت کیا، اور وہ یشو کے پاس لوٹے اور اس سے کہا سب لوگ نہ جائیں، فقط 2-3 ہزار مرد چڑھ جائیں اور آئی کو مار لیں۔ سب لوگوں کو وہاں جانے کی تکلیف نہ دو، کیونکہ وہ تھوڑے سے ہیں۔ چنانچہ لوگوں میں سے 3 ہزار مرد کے قریب وہاں چڑھ گئے، اور ائی کے لوگوں کے سامنے سے بھاگ آئے، اور ائی کے لوگوں نے ان میں سے کوئی 36 آدمی مار لیے، اور پھاٹک کے سامنے سے لے کر شبریم تک ان کو کھدیڑتے آئے، اور اتار پر ان کو مارا۔ سو ان لوگوں کے دل پگھل کر پانی کی طرح ہو گئے۔ تب یشو اور سب اسرائیلی بزرگوں نے اپنے اپنے کپڑے پھاڑے اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے شام تک زمین پر اوندھے منہ پڑے رہے، اور اپنے اپنے سر پر خاک ڈالی۔ اور یشو نے کہا، ہائے اے مالک خداوند، تو ہم کو اموریوں کے ہاتھ میں حوالہ کر کے ہمارا ناس کرانے کی خاطر اس ملک کو یردن کے اس پار کیوں لایا؟ کاش کہ ہم کنات کرتے اور یردن کے اس پار ہی بودوباش کرتے۔ اے مالک، اسرائیلیوں کے اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیر دینے کے بعد میں کیا کہوں؟
کیونکہ کینانی اور اس ملک کے سب باشندے یہ سن کر ہم کو گھیر لیں گے اور ہمارا نام زمین پر سے مٹا ڈالیں گے۔ پھر تو اپنے بزرگ نام کے لیے کیا کرے گا؟ اور خداوند نے یشوع سے کہا، اٹھ کھڑا ہو، تو کیوں اس طرح اوندھا پڑا ہے؟ اسرائیلیوں نے گناہ کیا اور انہوں نے اس عہد کو جس کا میں نے ان کو حکم دیا توڑا ہے۔ انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسباب میں اسے ملا بھی لیا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے۔ وہ اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیرتے ہیں، کیونکہ وہ ملاؤن ہو گئے۔ میں آگے کو تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، جب تک تم مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے نیست نہ کر دو۔ اٹھ لوگوں کو پاک کر اور کہہ کہ تم اپنے کو کل کے لیے پاک کرو، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیلیو، تمہارے درمیان مخصوص کی ہوئی چیز موجود ہے۔ تم اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے جب تک تم اس مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے دور نہ کر دو۔ سو تم کل صبح کو اپنے اپنے قبیلہ کے مطابق حاضر کیے جاؤ گے، اور جس قبیلہ کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک خاندان کر کے پاس آئے، اور جس خاندان کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک گھر کر کے پاس آئے، اور جس گھر کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک آدمی کر کے پاس آئے۔ تب جو کوئی مخصوص کی ہوئی چیز رکھتا ہوا پکڑا جائے، وہ اور جو کچھ اس کا ہو سب آگ سے جلا دیا جائے، اس لیے کہ اس نے خداوند کے عہد کو توڑ ڈالا اور بنی اسرائیل کے درمیان شرارت کا کام کیا۔ پس یشوع نے صبح سویرے اٹھ کر اسرائیلیوں کو قبیلہ با قبیلہ حاضر کیا، اور یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا۔ پھر وہ یہودا کے خاندانوں کو نزدیک لایا، اور زرہ کا خاندان پکڑا گیا۔ پھر وہ زرہ کے خاندان کے ایک ایک آدمی کو نزدیک لایا، اور زبدی پکڑا گیا۔ پھر وہ اس کے گھرانے کے ایک ایک مرد کو نزدیک لایا، اور ایکن بن کرمی بن زبدی بن زرہ جو یہودا کے قبیلے کا تھا پکڑا گیا۔ تب یشوع نے اکن سے کہا، اے میرے فرزند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی تمجید کر اور اس کے آگے اقرار کر۔ اب تو مجھے بتا دے کہ تو نے کیا کیا ہے، اور مجھ سے مت چھپا۔ اور اکن نے یشوع کو جواب دیا، فی الحقیقت میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے، اور یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا، اور دیکھ وہ سب ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں، اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ پس یشوع نے کاسد بھیجے، وہ اس ڈیرے کو دوڑے گئے، اور کیا دیکھا کہ وہ اس کے ڈیرے میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ وہ ان کو ڈیرے میں سے نکال کر یشوع اور سب بنی اسرائیل کے پاس لائے اور ان کو خداوند کے حضور رکھ دیا۔ تب یشوع اور سب اسرائیلیوں نے زرہ کے بیٹے اکن کو اور اس چاندی اور چادر اور سونے کی اینٹ کو اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور اس کے بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں اور ڈیرے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو لیا، اور وادی اکور میں ان کو لے گئے۔ اور یشوع نے کہا کہ تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا؟ خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے گا۔ تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنسار کیا، اور انہوں نے ان کو آگ میں جلایا اور ان کو پتھروں سے مارا، اور انہوں نے اس کے اوپر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج تک ہے۔ تب خداوند اپنے قہر شدید سے باز آیا، اس لیے اس جگہ کا نام آج تک وادی اکور ہے۔
यशु 8वां बाब। और खुदावंद ने यशु से कहा, खौफ ना खा और ना हरासान हो, सब जंगी मर्दों को साथ ले और उठकर ऐ पर चढ़ाई कर। देख, मैंने ऐ के बादशाह और उसकी रैयत और उसके शहर और उसके इलाका को तेरे कब्जा में कर दिया है, और तू ऐ और उसके बादशाह से वही करना जो तूने यरहू और उसके बादशाह से किया। फक्त वहां के माले गनीमत और चौपायों को तुम अपने लिए लूट के तौर पर ले लेना। सो तू उस शहर के लिए उसी के पीछे अपने आदमी घात में लगा दे। बस यशु और सब जंगी मर्द ऐ पर चढ़ाई करने को उठे, और यशु ने 30,000 मर्द जो जबरदस्त सूरमा थे चुनकर रात ही को उनको रवाना किया, और उनको ये हुक्म दिया कि देखो, तुम उस शहर के मुकाबिल शहर ही के पीछे घात में बैठना, शहर से बहुत दूर ना जाना, बल्कि तुम सब तैयार रहना, और मैं उन सब आदमियों को लेकर जो मेरे साथ हैं शहर के नजदीक आऊंगा। और ऐसा होगा कि जब वो हमारा सामना करने को पहले की तरह निकल आएंगे, तो हम उनके सामने से भागेंगे, और वो हमारे पीछे पीछे निकले चले आएंगे, यहाँ तक कि हम उनको शहर से दूर निकाल ले जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो पहले की तरह हमारे सामने से भागे जाते हैं। सो हम उनके आगे से भागेंगे, और तुम घात में से उठकर शहर पर कब्जा कर लेना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा उसे तुम्हारे कब्जा में कर देगा। और जब तुम उस शहर को ले लो, तो उसे आग लगा देना, खुदावंद के कहने के मुआफिक काम करना। देखो, मैंने तुमको हुक्म कर दिया। और यशु ने उनको रवाना किया, और वो कमीन गाह में गए, और बैतल और ऐ के दरमियान ऐ के मगरब की तरफ जा बैठे। लेकिन यशु उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। और यशु ने सुबह सवेरे उठकर लोगों की मौजूदात ली, और वो बनी इस्राएल के बुजुर्गों को साथ लेकर लोगों के आगे आगे ऐ की तरफ चला, और सब जंगी मर्द जो उसके साथ थे चले, और नजदीक पहुंचकर शहर के सामने आए, और ऐ के शुमाल में डेरे डाले, और यशु और ऐ के बीच एक वादी थी। तब उसने कोई 5,000 मर्दों को लेकर बैतल और ऐ के दरमियान शहर के मगरब की तरफ उनको कैमीन गाह में बिठाया। सो उन्होंने लोगों को, यानी सारी फौज को जो शहर के शुमाल में थी, और उनको जो शहर के मगरबी तरफ घात में थे, ठिकाने पर कर दिया। और यशु उसी रात उस वादी में गया। और जब ऐ के बादशाह ने ये देखा, तो उन्होंने जल्दी की, और सवेरे उठे, और शहर के आदमी, यानी वो और उसके सब लोग निकलकर मुअय्यन वक्त पर लड़ाई के लिए बनी इस्राएल के मुकाबिल मैदान के सामने आए। और उसे खबर ना थी कि शहर के पीछे उसकी घात में लोग बैठे हुए हैं। तब यशु और सब इस्राएलियों ने ऐसा दिखाया गोया उन्होंने उनसे शिकस्त खाई, और बियाबान के रास्ते होकर भागे। और जितने लोग शहर में थे, वो इनका पीछा करने के लिए बुलाए गए, और उन्होंने यशु का पीछा किया, और शहर से दूर निकले चले गए। और ऐ और बैतल में कोई मर्द बाकी न रहा जो इस्राएलियों के पीछे न गया हो, और उन्होंने शहर को खुला छोड़कर इस्राएलियों का पीछा किया। तब खुदावंद ने यशु से कहा कि जो बर्छा तेरे हाथ में है, उसे ऐ की तरफ बढ़ा दे, क्योंकि मैं उसे तेरे कब्जा में कर दूंगा। और यशु ने उस बर्छे को जो उसके हाथ में था शहर की तरफ बढ़ाया। तब उसके हाथ बढ़ाते ही जो घात में थे अपनी जगह से निकले, और दौड़कर शहर में दाखिल हुए, और उसे सर कर लिया, और जल्द शहर में आग लगा दी। और जब ऐ के लोगों ने पीछे मुड़कर नजर की,
تو دیکھا کہ شہر کا دھواں آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اور ان کا بس نہ چلا کہ وہ ادھر یا ادھر بھاگیں، اور جو لوگ بیابان کی طرف بھاگے تھے وہ پیچھا کرنے والوں پر الٹ پڑے۔ اور جب یشوع اور سب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ گھات والوں نے شہر لے لیا اور شہر کا دھواں اٹھ رہا ہے، تو انہوں نے پلٹ کر ائی کے لوگوں کو قتل کیا، اور وہ دوسرے بھی ان کے مقابلہ کو شہر سے نکلے۔ سو وہ سب کے سب اسرائیلیوں کے بیچ میں، جو کچھ تو ادھر اور کچھ ادھر تھے، پڑ گئے، اور انہوں نے ان کو مارا، یہاں تک کہ کسی کو نہ باقی چھوڑا نہ بھاگنے دیا۔ اور وہ ائی کے بادشاہ کو زندہ گرفتار کر کے یشوع کے پاس لائے۔ اور جب اسرائیلی ائی کے سب باشندوں کو میدان میں اس بیابان کے درمیان جہاں انہوں نے ان کا پیچھا کیا تھا قتل کر چکے، اور وہ سب تلوار سے مارے گئے، یہاں تک کہ بالکل فنا ہو گئے، تو سب اسرائیلی ائی کو پھرے اور اسے تہ تہ کر دیا۔ چنانچہ وہ جو اس دن مارے گئے مرد اور عورت ملا کر 12,000 یعنی ائی کے سب لوگ تھے، کیونکہ یشوع نے اپنا ہاتھ جس سے وہ برچھے کو بڑھائے ہوئے تھا نہیں کھینچا، جب تک کہ اس نے ائی کے سب رہنے والوں کو بالکل ہلاک نہ کر ڈالا۔ اور اسرائیلیوں نے خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے یشوع کو دیا تھا، اپنے لیے فقط شہر کے چوپایوں اور مال غنیمت کو لوٹ میں لیا۔ پس یشوع نے ائی کو جلا کر ہمیشہ کے لیے اسے ایک ڈھیر اور ویرانہ بنا دیا، جو آج کے دن تک ہے۔ اور اس نے ائی کے بادشاہ کو شام تک درخت پر ٹانگ کر رکھا، اور جو ہی سورج ڈوبنے لگا انہوں نے یشوع کے حکم سے اس کی لاش کو درخت سے اتار کر شہر کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا، اور اس پر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج تک ہے۔ تب یشوع نے کوہ ایبال پر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ایک مذبح بنایا، جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، اور جیسا موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ مذبح بے گھڑے پتھروں کا تھا، جس پر کسی نے لوہا نہیں لگایا تھا، اور انہوں نے اس پر خداوند کے حضور سختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے گزرانے، اور اس نے وہاں ان پتھروں پر موسیٰ کی شریعت کی جو اس نے لکھی تھی، سب بنی اسرائیل کے سامنے ایک نقل کندہ کی، اور سب اسرائیلی اور ان کے بزرگ اور منصبدار اور قاضی یعنی دیسی اور پردیسی دونوں لاوی کاہنوں کے آگے، جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھانے والے تھے، صندوق کے ادھر اور ادھر کھڑے ہوئے۔ ان میں سے آدھے تو کوہ گرزیم کے مقابل اور آدھے کوہ ایبال کے مقابل تھے، جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے پہلے حکم دیا تھا کہ وہ اسرائیلی لوگوں کو برکت دیں۔ اس کے بعد اس نے شریعت کی سب باتیں یعنی برکت اور لعنت، جیسی وہ شریعت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، پڑھ کر سنائیں۔ چنانچہ جو کچھ موسیٰ نے حکم دیا تھا اس میں سے ایک بات بھی ایسی نہ تھی جسے یشوع نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت اور عورتوں اور بال بچوں اور ان مسافروں کے سامنے جو ان کے ساتھ مل کر رہتے تھے نہ پڑھا ہو۔ یشوع 9واں باب۔ اور جب ان سب ہتی، اموری، کینانی، فرزی، ہوی اور یبوسی بادشاہوں نے، جو یردن کے اس پار کوہستانی ملک اور نشیب کی زمین اور بڑے سمندر کے اس ساحل پر جو لبنان کے سامنے ہے رہتے تھے، یہ سنا تو وہ سب کے سب فراہم ہوئے، تاکہ متفق ہو کر یشوع اور بنی اسرائیل سے جنگ کریں۔ اور جب جبون کے باشندوں نے سنا کہ یشوع نے یرہو اور ائی سے کیا 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 ہے، تو انہوں نے بھی ہیلا بازی کی اور جا کر سفیروں کا بھیس بھرا اور پرانے برے
और पुराने फटे हुए और मुरम्मत किए हुए शराब के मशकीज़े अपने गधों पर लादे, और पाँव में पुराने पैबंद लगे हुए जूते और तन पर पुराने कपड़े डाले, और उनके सफर का तोशा सूखी फफूंदी लगी हुई रोटियां थीं। और वो जजाल में खैमा गा को यीशु के पास जाकर उससे और इस्राएली मर्दों से कहने लगे, हम एक दूर मुल्क से आए हैं, सो अब तुम हमसे अहद बांधो। तब इस्राएली मर्दों ने उन हवियों से कहा कि शायद तुम हमारे दरमियान ही रहते हो, बस हम तुमसे क्यों कर अहद बांधें। उन्होंने यीशु से कहा, हम तेरे खादिम हैं। तब यीशु ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उन्होंने उससे कहा, तेरे खादिम एक बहुत दूर मुल्क से खुदावंद तेरे खुदा के नाम के बायस आए हैं, क्योंकि हमने उसकी शोहरत और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने अमूरियों के दोनों बादशाहों से जो यरदन के उस पार थे, यानी हसबून के बादशाह सैयोन और बसन के बादशाह औज से जो अस्तारात में था किया, सब सुना है। सो हमारे बुजुर्गों और हमारे मुल्क के सब बाशिंदों ने हमसे ये कहा कि तुम सफर के लिए अपने हाथ में तोशा ले लो और उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहो कि हम तुम्हारे खादिम हैं। सो तुम अब हमारे साथ अहद बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास आने को निकले, हमने अपने अपने घर से अपने तोशा की रोटी गर्म गर्म ली, और अब देखो वो सूखी है और उसे फफूंदी लग गई, और मैं कि ये मशकीज़े जो हमने भर लिए थे नए थे, और देखो ये तो फट गए, और ये हमारे कपड़े और जूते दूर दराज सफर की वजह से पुराने हो गए। तब इन लोगों ने उनके तोशा में से कुछ लिया और खुदावन से मशवरत ना की, और यीशु ने उनसे सुलह की और उनकी जान बख्शी करने के लिए उनसे अहद बांधा। और जमायत के अमीरों ने उनसे कसम खाई, और उनके साथ अहद बांधने से 3 दिन के बाद उनके सुनने में आया कि ये उनके पड़ोसी हैं और उनके दरमियान ही रहते हैं। और बनी इस्राएल कूच करके तीसरे दिन उनके शहरों में पहुंचे। जबून और कफीरा और बेरोत और केरेत यरियम उनके शहर थे, और बनी इस्राएल ने उनको कत्ल ना किया, इसलिए कि जमायत के अमीरों ने उनसे खुदावंद इस्राएल के खुदा की कसम खाई थी। और सारी जमायत उन अमीरों पर कुड़कुड़ाने लगी। पर उन सब अमीरों ने सारी जमायत से कहा कि हमने उनसे खुदावंद इस्राएल के खुदा की कसम खाई है, इसलिए हम उन्हें छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे और उनको जीता छोड़ेंगे, ता ना हो कि उस कसम के बायस जो हमने उनसे खाई है हम पर गजब टूटे। सो अमीरों ने उनसे यही कहा कि उनको जीता छोड़ दो। सो अमीरों ने उनसे यही कहा कि उनको जीता छोड़ो। पस वो सारी जमायत के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने, जैसा अमीरों ने उनसे कहा था। तब यीशु ने उनको बुलवाकर उनसे कहा, जिस हाल के तुम हमारे दरमियान रहते हो, तुमने ये कहकर हमको क्यों फरेब दिया कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं? इसलिए अब तुम लानती ठहरे, और तुम में से कोई ऐसा न रहेगा जो गुलाम यानी मेरे खुदा के घर के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला ना हो। उन्होंने यीशु को जवाब दिया कि तेरे खादिमों को तहकीक ये खबर मिली थी कि खुदावंद तेरे खुदा ने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि सारा मुल्क तुमको दे, और इस मुल्क के सब बाशिंदों को तुम्हारे सामने से नेस्तो नाबूद कर दे। सो हमको तुम्हारे सबब से अपनी जानों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ये काम किया। और अब देख, हम तेरे हाथ में हैं, जो कुछ तू हमसे करना भला और ठीक जाने सो कर। पस उसने उनसे वैसा ही किया, और बनी इस्राएल के हाथ से उनको ऐसा बचाया कि उन्होंने उनको कत्ल ना किया। और यीशु ने उसी दिन
ان کو جماعت کے لیے اور اس مقام پر جسے خداوند خود چنے اس کے مذبح کے لیے لکڑہارے اور پانی بھرنے والے مقرر کیا، جیسا آج تک ہے۔ یشوع 10واں باب۔ اور جب یروشلم کے بادشاہ ادونی صدق نے سنا کہ یشوع نے ائی کو سر کر کے اسے نیست و نابود کر دیا، اور جیسا اس نے یرہو اور وہاں کے بادشاہ سے کیا ویسا ہی ائی اور اس کے بادشاہ سے کیا، اور جبون کے باشندوں نے بنی اسرائیل سے صلح کر لی اور ان کے درمیان رہنے لگے ہیں، تو وہ سب بہت ہی ڈرے، کیونکہ جبون ایک بڑا شہر بلکہ بادشاہی شہروں میں سے ایک کی مانند اور ائی سے بڑا تھا، اور اس کے سب مرد بڑے بہادر تھے۔ اس لیے یروشلم کے بادشاہ ادونی صدق نے خبرون کے بادشاہ اوہام اور یرموت کے بادشاہ پریام اور لیکس کے بادشاہ یفیا اور اجول کے بادشاہ دیبر کو یوں کہلا بھیجا کہ میرے پاس آؤ اور میری کمک کرو، اور چلو ہم جبون کو ماریں، کیونکہ اس نے یشوع اور بنی اسرائیل سے صلح کر لی ہے۔ اس لیے اموریوں کے 5 بادشاہ یعنی یروشلم کا بادشاہ اور ہبرون کا بادشاہ اور یرموت کا بادشاہ اور لیکس کا بادشاہ اور اجلون کا بادشاہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے اپنی سب فوجوں کے ساتھ چڑھائی کی اور جبون کے مقابل ڈیرے ڈال کر اس سے جنگ شروع کی۔ تب جبون کے لوگوں نے یشوع کو، جو ججال میں خیمہ زن تھا، کہلا بھیجا کہ اپنے خادموں کی طرف سے اپنا ہاتھ مت کھینچ، جلد ہمارے پاس پہنچ کر ہم کو بچا اور ہماری مدد کر، اس لیے کہ سب اموری بادشاہ جو کوہستانی ملک میں رہتے ہیں ہمارے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں۔ تب یشوع سب جنگی مردوں اور سب زبردست سورماؤں کو ہمراہ لے کر ججال سے چل پڑا، اور خداوند نے یشوع سے کہا، ان سے نہ ڈر، اس لیے کہ میں نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک مرد بھی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ پس یشوع راتوں رات ججال سے چل کر ناگہان ان پر آ پڑا، اور خداوند نے ان کو بنی اسرائیل کے سامنے شکست دی، اور اس نے ان کو جبون میں بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا، اور بیت خورون کی چڑھائی کے راستہ پر ان کو ریگدا، اور ازکیہ اور موکیدہ تک ان کو مارتا گیا۔ اور جب وہ اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے اور بیت ہارون کے اتار پر تھے، تو خداوند نے ازکیہ تک آسمان سے ان پر بڑے بڑے پتھر برسائے، اور جواولوں سے مرے وہ ان سے جن کو بنی اسرائیل نے تگدے کیا کہیں زیادہ تھے۔ اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا، یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا، اے سورج تو جبون پر، اور اے چاند تو وادی ایلون میں ٹھہرا رہ۔ اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا، جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا۔ کیا یہ عاشر کی کتاب میں نہیں لکھا ہے؟ اور سورج آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہرا رہا، اور تقریباً سارے دن ڈوبنے میں جلدی نہ کی، اور ایسا دن نہ کبھی اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد جس میں خداوند نے کسی آدمی کی بات سنی ہو، کیونکہ خداوند اسرائیلیوں کی خاطر لڑا۔ پھر یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی ججال کو خیمہ گاہ میں لوٹے، اور وہ 5 بادشاہ بھاگ کر موکیدہ کے غار میں جا چھپے۔ اور یشوع کو یہ خبر ملی کہ وہ 5 بادشاہ موکیدہ کے غار میں چھپے ہوئے ملے ہیں۔ یشوع نے حکم کیا کہ بڑے بڑے پتھر اس غار کے منہ پر لڑکھا دو، اور آدمیوں کو اس کے پاس ان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دو۔ پر تم نہ رکو، تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو، اور ان میں کے جو پچھڑ گئے ان کو مار ڈالو،
ان کو مہلت نہ دو کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں داخل ہوں، اس لیے کہ خداوند تمہارے خدا نے ان کو تمہارے قبضہ میں کر دیا ہے۔ اور جب یشوع اور بنی اسرائیل بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کے قتل کر چکے، جہاں تک کہ وہ نیست و نابود ہو گئے، اور وہ جو ان میں سے باقی بچے فصیلدار شہروں میں داخل ہو گئے، تو سب لوگ مکیدہ میں یشوع کے پاس لشکرگاہ کو سلامت لوٹے، اور کسی نے بنی اسرائیل میں سے کسی کے برخلاف زبان نہ ہلائی۔ پھر یشوع نے حکم دیا کہ غار کا منہ کھولو، اور ان 5 بادشاہوں کو غار سے باہر نکال کر میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ ان 5 بادشاہوں کو، یعنی شاہ یروشلم اور شاہ ہبرون اور شاہ یرموت اور شاہ لیکس اور شاہ اجلون کو غار سے نکال کر اس کے پاس لائے۔ اور جب وہ ان کو یشوع کے سامنے لائے تو یشوع نے سب اسرائیلیوں کو بلوایا، اور ان جنگی مردوں کے سرداروں سے جو اس کے ساتھ گئے تھے یہ کہا کہ نزدیک آ کر اپنے اپنے پاؤں ان بادشاہوں کی گردنوں پر رکھو۔ انہوں نے نزدیک آ کر ان کی گردنوں پر اپنے اپنے پاؤں رکھے، اور یشوع نے ان سے کہا، خوف نہ کر اور ہراساں مت ہو، مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو، اس لیے کہ خداوند تمہارے سب دشمنوں سے جن کا مقابلہ تم کرو گے ایسا ہی کرے گا۔ اس کے بعد یشوع نے ان کو مارا اور قتل کیا، اور 5 درختوں پر ان کو ٹانگ دیا۔ سو وہ شام تک درختوں پر ٹنگے رہے، اور سورج ڈوبتے وقت انہوں نے یشوع کے حکم سے ان کو درختوں پر سے اتار کر اسی غار میں جس میں وہ جا چھپے تھے ڈال دیا، اور غار کے منہ پر بڑے بڑے پتھر دھر دیے جو آج تک ہیں۔ اور اسی دن یشوع نے مکیدہ کو سر کر کے اسے تہ دیک کیا، اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا، اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور مکیدہ کے بادشاہ سے اس نے وہی کیا جو یرہو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی مکیدہ سے لبنا کو گئے، اور وہ لبنا سے لڑا، اور خداوند نے اس کو بھی اور اس کے بادشاہ کو بھی بنی اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے اسے اور اس کے سب لوگوں کو تہ دیک کیا، اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور وہاں کے بادشاہ سے ویسا ہی کیا جو یرہو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر لبنا سے یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لیکس کو گئے، اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال لیے، اور وہ اس سے لڑا، اور خداوند نے لیکس کو اسرائیل کے قبضہ میں کر دیا۔ اس نے دوسرے دن اس پر فتح پائی اور اسے تہ دیک کیا، اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے قتل کیا، جس طرح اس نے لبنا سے کیا تھا۔ اس وقت جزر کا بادشاہ ہورم لیکس کی کمک کو چڑھ آیا، سو یشوع نے اس کو اور اس کے آدمیوں کو مارا، یہاں تک کہ اس کا ایک بھی جیتا نہ چھوڑا۔ اور یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لیکس سے اجلون کو گئے، اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال کر اس سے جنگ شروع کی، اور اسی دن اسے سر کر لیا اور اسے تہ دیک کیا، اور ان سب لوگوں کو جو اس میں تھے اس نے اسی دن بالکل ہلاک کر ڈالا جیسا اس نے لیکس سے کیا تھا۔ پھر اجلون سے یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی ہبرون کو گئے اور اس سے لڑے، اور انہوں نے اسے سر کر کے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں اور وہاں کے سب لوگوں کو تہ دیک کیا، اور جیسا اس نے اجلون سے کیا تھا ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ اسے اور وہاں کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا۔ پھر یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی دیبر کو لوٹے اور اس سے لڑے، اور اس نے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں کو فتح کر لیا، اور انہوں نے ان کو تہ دیک کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے بالکل ہلاک کر دیا۔
اس نے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، جیسا اس نے ہیبرون اور اس کے بادشاہ سے کیا تھا، ویسا ہی دیبر اور اس کے بادشاہ سے کیا، ایسا ہی اس نے لبنا اور اس کے بادشاہ سے بھی کیا تھا۔ سو یشو نے سارے ملک کو، یعنی کوہستانی ملک اور جنوبی خطہ اور نشیب کی زمین اور ڈھلانوں اور وہاں کے سب بادشاہوں کو مارا۔ اس نے ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ وہاں کے ہر متکس کو، جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم کیا تھا، بالکل ہلاک کر ڈالا۔ اور یشو نے ان کو قادس برنیا سے لے کر غزہ تک اور جشن کے سارے ملک کے لوگوں کو جیبون تک مارا۔ اور یشو نے ان سب بادشاہوں پر اور ان کے ملک پر ایک ہی وقت میں تسلط حاصل کیا، اس لیے کہ خداوند اسرائیل کا خدا اسرائیل کی خاطر لڑا۔ پھر یشو اور سب اسرائیلی اس کے ساتھ ججال کو خیمہ گاہ میں لوٹے۔ یشو 11واں باب۔ جب حسور کے بادشاہ یابین نے یہ سنا تو اس نے مدون کے بادشاہ یوباب اور سمرون کے بادشاہ اور اکشاف کے بادشاہ کو اور ان بادشاہوں کو جو شمال کی طرف کوہستانی ملک اور کیزت کے جنوب کے میدان اور نشیب کی زمین اور مغرب کی طرف دور کی متفع زمین میں رہتے تھے، اور مشرق اور مغرب کے کنانیوں اور اموریوں اور ہتیوں اور فریزیوں اور کوہستانی ملک کے یبوسیوں اور ہویوں کو جو ہرمون کے نیچے مصفا کے ایک ملک میں رہتے تھے بلوا بھیجا۔ تب وہ اور ان کے ساتھ ان کے لشکر، یعنی ایک انبوا کثیر جو تعداد میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند تھا، بہت سے گھوڑوں اور رتھوں کو ساتھ لے کر نکلے۔ اور یہ سب بادشاہ مل کر آئے، اور انہوں نے میروم کی جھیل پر اکٹھے ڈیرے ڈالے تاکہ اسرائیلیوں سے لڑیں۔ تب خداوند نے یشو سے کہا کہ ان سے نہ ڈر، کیونکہ کل اس وقت میں ان سب کو اسرائیلیوں کے سامنے مار کر ڈال دوں گا۔ تو ان کے گھوڑوں کی کونچیں کاٹ ڈالنا اور ان کے رتھ آگ سے جلا دینا۔ چنانچہ یشو اور سب جنگی مرد اس کے ساتھ میروم کی جھیل پر ناگہان ان کے مقابلہ کو آئے اور ان پر ٹوٹ پڑے، اور خداوند نے ان کو اسرائیلیوں کے قبضہ میں کر دیا۔ سو انہوں نے ان کو مارا اور بڑے سیدا اور مصرفات المائم اور مشرق میں مصفا کی وادی تک ان کو ریگدا اور قتل کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور یشو نے خداوند کے حکم کے موافق ان سے کیا کہ ان کے گھوڑوں کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور ان کے رتھ آگ سے جلا دیے۔ پھر یشو اسی وقت لوٹا اور اس نے حسور کو سر کر کے اس کے بادشاہ کو تلوار سے مارا، کیونکہ اگلے وقت میں حسور ان سب سلطنتوں کا سردار تھا، اور انہوں نے ان سب لوگوں کو جو وہاں تھے طے دیکھ کر کے ان کو بالکل ہلاک کر دیا، وہاں کوئی متنفس باقی نہ رہا۔ پھر اس نے حسور کو آگ سے جلا دیا، اور یشو نے ان سب بادشاہوں کے سب شہروں کو اور ان شہروں کے سب بادشاہوں کو لے کر اور ان کو تہ دگ کر کے بالکل ہلاک کر دیا، جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے حکم کیا تھا۔ لیکن جو شہر اپنے ٹیلوں پر بنے ہوئے تھے، ان میں سے کسی کو اسرائیل نے نہیں جلایا، سوا حسور کے جسے یشو نے پھونک دیا تھا، اور ان شہروں کے تمام مال غنیمت اور چوپایوں کو بنی اسرائیل نے اپنے واسطے لوٹ میں لے لیا، لیکن ہر ایک آدمی کو تلوار کی دھار سے قتل کیا، یہاں تک کہ ان کو نابود کر دیا، اور ایک متنفس کو بھی باقی نہ چھوڑا، جیسا خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو حکم دیا تھا، ویسا ہی موسیٰ نے یشو کو حکم دیا۔
اور یشو نے ویسا ہی کیا، اور جو جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا ان میں سے کسی کو اس نے بغیر پورا کیے نہ چھوڑا۔ سو یشو نے اس سارے ملک کو، یعنی کوہستانی ملک اور سارے جنوبی خطہ اور جشن کے سارے ملک اور نشیب کی زمین اور میدان اور اسرائیلیوں کے کوہستانی ملک اور اسی کے نشیب کی زمین، کوہ خلق سے لے کر جو سیر کی طرف جاتا ہے بال جد تک، جو وادی لبنان میں کوہ ہرمون کے نیچے ہے، سب کو لے لیا، اور ان کے سب بادشاہوں پر فتح حاصل کر کے اس نے ان کو مارا اور قتل کیا۔ اور یشو مدت تک ان سب بادشاہوں سے لڑتا رہا، سوا حویوں کے جو جبون کے باشندے تھے، اور کسی شہر نے بنی اسرائیل سے صلح نہیں کی، بلکہ سب کو انہوں نے لڑ کر فتح کیا، کیونکہ یہ خداوند ہی کی طرف سے تھا کہ وہ ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ وہ جنگ میں اسرائیل کا مقابلہ کریں، تاکہ وہ ان کو بالکل ہلاک کر ڈالے، اور ان پر کچھ مہربانی نہ ہو، بلکہ وہ ان کو نیست و نابود کر دے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ پھر اس وقت یشو نے آ کر اناکیم کو کوہستانی ملک یعنی ہبرون اور دبیر اور اناب سے، جو یہودا کے سارے کوہستانی ملک اور اسرائیل کے سارے کوہستانی ملک سے کاٹ ڈالا۔ یشو نے ان کو ان کے شہروں سمیت بالکل ہلاک کر دیا۔ سو اناکیم میں سے کوئی بنی اسرائیل کے ملک میں باقی نہ رہا، فقط غزہ اور جات اور اشدود میں تھوڑے سے باقی رہے۔ پس جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا، اس کے مطابق یشو نے سارے ملک کو لے لیا، اور یشو نے اسے اسرائیل کو ان کے قبیلوں کی تقسیم کے موافق میراث کے طور پر دیا، اور ملک کو جنگ سے فراغت ملی۔ یشو 12واں باب۔ اس ملک کے وہ بادشاہ جن کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے ان کے ملک پر یردن کے اس پار مشرق کی طرف ارنون کی وادی سے لے کر کوہ ہرمون تک اور تمام مشرقی میدان پر قبضہ کر لیا، یہ ہیں: اموریوں کا بادشاہ سیون جو ہسبون میں رہتا تھا، اور ایروغیر سے لے کر جو وادی ارنون کے کنارے ہے، اور اس وادی کے بیچ کے شہر سے وادی یبوک تک جو بنی امون کی سرحد ہے آدھے جلاد پر، اور میدان سے بحیر کیزت تک جو مشرق کی طرف ہے، بلکہ مشرق ہی کی طرف بیت یسمود سے ہو کر میدان کے دریا تک جو دریائے شور ہے، اور جنوب میں پسگا کے دامن کے نیچے نیچے حکومت کرتا تھا، اور بسن کے بادشاہ اوج کی سرحد جو رفائم کی بقیہ نسل سے تھا، اور استرات اور ادرئی میں رہتا تھا، اور وہ کوہ ہرمون اور سلکا اور سارے بسن میں ہسبوریوں اور مکاتیوں کی سرحد تک، اور آدھے جلاد میں جو ہسبون کے بادشاہ سیون کی سرحد تھی حکومت کرتا تھا۔ ان کو خداوند کے بندہ موسیٰ اور بنی اسرائیل نے مارا، اور خداوند کے بندہ موسیٰ نے بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کو ان کا ملک میراث کے طور پر دیا، اور یردن کے اس پار مغرب کی طرف بال جد سے جو وادی لبنان میں ہے، کوہ خلق تک جو سیر کو نکل گیا ہے، جن بادشاہوں کو یشو اور بنی اسرائیل نے مارا، اور جن کے ملک کو یشو نے اسرائیلیوں کے قبیلوں کو ان کی تقسیم کے مطابق میراث کے طور پر دے دیا، وہ یہ ہیں: کوہستانی ملک اور نشیب کی زمین اور میدان اور ڈھلانوں میں اور بیابانوں اور جنوبی خطہ میں، ہتی اور اموری اور کینانی اور فرزی اور حوی اور یبوسی قوموں میں سے ایک یرہو کا بادشاہ، ایک ای کا بادشاہ
جو بیتل کے نزدیک واقع ہے، ایک یروشلم کا بادشاہ، ایک ہبرون کا بادشاہ، ایک یرموت کا بادشاہ، ایک لیکس کا بادشاہ، ایک اجلون کا بادشاہ، ایک جزر کا بادشاہ، ایک دبیر کا بادشاہ، ایک جدر کا بادشاہ، ایک ہرما کا بادشاہ، ایک ایرو کا بادشاہ، ایک لبنا کا بادشاہ، ایک ادلام کا بادشاہ، ایک مکیدہ کا بادشاہ، ایک بیتل کا بادشاہ، ایک تفو کا بادشاہ، ایک حفر کا بادشاہ، ایک افیق کا بادشاہ، ایک لشرون کا بادشاہ، ایک مدون کا بادشاہ، ایک حسور کا بادشاہ، ایک سمرون مرون کا بادشاہ، ایک اکشاف کا بادشاہ، ایک تنک کا بادشاہ، ایک مجدو کا بادشاہ، ایک قادس کا بادشاہ، ایک کرمل کے یکنیم کا بادشاہ، ایک دور کی متفا زمین کے دور کا بادشاہ، ایک گوئم کا بادشاہ جو ججال میں تھا، ایک ترزا کا بادشاہ۔ یہ سب 31 بادشاہ تھے۔